السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے میرے لکھے ہوئے پوسٹ کو دیکھا گروپ میں، اس کا مطالعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ چلیے تو بتلائیے کہ محروم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے؟ وہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا ہے؟ خلاصے کے طور پر جو میں نے آخر میں لکھا ہے شاید صحیح ہے۔ جو مثال میں نے دی ہے اس مثال کو کیا بورڈ پر بنا دوں؟ جو میں نے گروپ میں لکھا ہے محروم کی جو مثال ہے کیا اسے بورڈ پر بھی بنا دوں؟ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس مثال میں بیٹا کافر محروم ہے اور عند ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹا کافر، اس کو تو خیر ملنے کا سوال نہیں ہے، حاجب نقصان بنے گا، یعنی جس کا حصہ کم کر سکتا ہو اس کو کم کر دے گا، بیوی کا حصہ کم کر دے گا، بیوی کو آٹھواں حصہ جو ہے ملے گا۔ بیوی کو اگر یہ نہیں ہوتا تو بیوی کو ربع ملتا تھا۔ اگر بیٹا کافر نہ ہوتا، موجود ہی نہ ہوتا، زندہ ہی نہ ہوتا، دنیا میں آتا ہی نہیں، تو بیوی کو ربع ملتا تھا، لیکن بیٹا کافر کی موجودگی نے بیوی کا حصہ ربع سے سمن کر دیا، حاجب نقصان بنا، حاجب نقصان بنا، بیٹا حاجب نقصان بنا، بیٹا حاجب نقصان بنا، اور ماں کا حصہ بیٹا ہو یا نہ ہو، عینی بہن اخیافی بہن دو ہونے کی بنیاد پر سدس ایسے ہی ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا نہیں۔ دو عینی بہن، دو اخیافی بہن کی بنیاد پر ماں کو سدس تو ایسے ہی ملے گا، یعنی کم ملے گا۔ دو عینی بہن اگر بیٹا کافر نہ ہوتا تو عینی بہن محجوب تھی، اگر بیٹا کافر نہ ہوتا تو عینی بہن محجوب تھی، اخیافی بہن محجوب تھی، حاجب حرمان یعنی کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ بیٹا کافر نہ ہوتا، مسلمان ہوتا تو یہ بہن اور یہ بہن دونوں بہن کچھ بھی نہیں پاتی تھی، محجوب ہوتی، یعنی بیٹا حاجب حرمان بن جاتا۔ کافر بیٹا کو اگر مؤثر مانیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے حاجب حرمان نہیں بنائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف اس معاملے میں جو حنفیہ کا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ جہاں پر حاجب حرمان کی شکل سامنے آ رہی ہو، بالکل یا محجوب کرنے کی شکل آ رہی ہو، وہاں پر پھر یہ بیٹا اثر انداز نہیں ہوگا۔ بالکل یا محجوب کرنے کی شکل بن رہی تھی، محجوب کی شکل بن رہی تھی، اگر اس کو اثر انداز مانیں گے تو محجوب والی شکل بن رہی تھی، بالکل یا محجوب ہو رہی تھی، حاجب حرمان بن رہا تھا بیٹا، تو حاجب حرمان نہیں بننے دیں گے جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں، گویا بیٹا اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، لہذا عینی بہن کو ثلثان مل جائے گا اور اخیافی بہن کو ثلث مل جائے گا۔ اب جو ہے
مسئلہ بنائیں گے کتنے سے؟ 24 سے مسئلہ بنائیں گے. سمن کا اختلاط ہو رہا ہے نوع ثانی کے کل سے. سدس بھی ہے، ثلثان بھی ہے، ثلث بھی ہے، لہذا مسئلہ بنے گا 24 سے. چوبیس کا سمن، تو سمن کا ہمنام عدد 8. 8 تیا 24، 8 تیا 24. 24 کا سدس، اور سدس کا ہمنام عدد 6. 6 چوکے 24. اور ثلثان کا ہمنام عدد 3. 3 اٹھے 24. 8 ہو گیا 1 ثلث، تو 16 ہو گیا 2 ثلث. 8 ہوا 1 ثلث، تو 16 ہو گیا 2 ثلث ثلثان. اور 2 اخیافی کو ہو گیا 8. 3 اٹھے 24. ثلث، ثلث 24 کا ثلث، تو ثلث کے ہمنام عدد 3 سے 24 کو کاٹیں گے یا 8 مرتبہ میں 24 تک پہنچ گئے. 3 اٹھے 24، 8 مرتبہ میں پہنچ گئے، تو 8 آیا ثلث. 1 ثلث 8، 2 ثلث 16. اب ٹوٹل کریں گے تو یہ ہو جائے گا 31. 4 تیا 12 اور 16، 12 بولو، 4 3 7، 4 3 7، اس کو جوڑنا ہے. 4 3 7 اور 16 اور 7 23. 23 اور 8 31. اس کو جوڑیں گے تو 31 ہو گیا، آل ہو گیا 31 سے. تو آپ دیکھیں کہ 31 سے کیسے بنا. اب اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے حنفیہ کے اعتبار سے. اب حنفیہ جو ہے اس مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ محروم کو ہم ایسا سمجھیں گے گویا ہے ہی نہیں. محروم کو ایسا سمجھیں گے گویا ہے ہی نہیں. وہ ذرہ برابر بھی کسی پر اثر انداز نہیں ہوگا، نہ کسی کا حصہ کم کرے گا اور نہ کسی کو بالکلیہ محجوب کرے گا. نہ تو حاجب حرمان ہوگا اور نہ حاجب نقصان ہوگا. گویا کہ وہ بیٹا ہے ہی نہیں، بالکل مائنس. بیوی، ماں، 2 عینی بہن، 2 اخیافی بہن. بیٹا کافر محروم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ ہو گیا کل عدم ہو گیا. گویا کہ یہ ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، ذرا بھی اثر انداز نہیں بنائیں گے عند الحنفیہ. اب یہاں پر بیوی کو مل جائے گا ربع، ماں کو مل جائے گا، یہ گویا ہے ہی نہیں، تو بیوی کو مل گیا ربع، ماں کو سدس، اور بہن کو ثلثان، اور اخیافی کو ثلث. اب مسئلہ 24 کا رہا ہی نہیں. اب ربع کا اختلاط ہو رہا ہے، ربع کا اختلاط ہو رہا ہے نوع ثانی کے کل سے، تو مسئلہ بن جائے گا 12 سے. کس نے کیا لکھا؟ حنفیہ کے نزدیک تو شاید 24 کا اور صرف 27 ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہے، اس میں شاید کی بات ہی نہیں. 27 والی مثال آ چکی ہے ہوم ورک میں. اب مسئلہ بنے گا حنفیہ کے پاس یہ والا 12 سے. 4 ربع کا ہمنام عدد 4. 4 تیا 12، 3 مرتبہ میں پہاڑا میں 3 مرتبہ میں پہنچ گیا 12 تک. 4 تیا 12،
सुदुस का होना होता 6, 6 का पढ़ा पढ़िए कितनी बार में पहुंचते हैं 12 तक, 6 दूनी 12, 2 मरतबा में पहुंच गए। जितनी मरतबा में पहुंचे बस वही जवाब है। तो पहाड़ा भी आप लोग याद कर लीजिए तो आसानी हो जाएगी। 6 दूनी 12, सुलसान हमना मदद 3, 3 चौके 12, 4 हो गया 1 सुलुस, 4 हो गया 1 सुलुस, तो 1 सुलुस यहाँ दे ही दीजिए, और 2 सुलुस देना है तो 8 दे दीजिए। अब ये टोटल हो गया 3 2 5, 8 5 13, 4 17, टोटल हो गया 17। तो महरूम न तो हाजिब हिरमान बना और न हाजिब नुकसान बना। गोया कल आदम है, गोया वो कल आदम है। ये तो हनफिया का हो गया, ये हो गया हनफिया का। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक हाजिब नुकसान बनेगा। इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक महरूम हाजिब नुकसान बना, हाजिब हिरमान नहीं बना, हाजिब हिरमान नहीं बना। हाजिब हिरमान वाली शक्ल में हनफिया और इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ यकसा है। हाजिब हिरमान ये भी नहीं मानते हैं और हनफिया तो मानते ही नहीं है। और हाजिब नुकसान में गोया फर्क हो गया, हनफिया के पास हाजिब नुकसान भी नहीं बनेगा और इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु के नजदीक हाजिब नुकसान बनेगा। इसीलिए बीवी का हिस्सा रुबू के बजाय सुमन हो गया और मसला 24 से बन गया। हनफिया के पास मसला 12 से बन गया। तो बहरहाल ये है मामला हाजिब नुकसान और हाजिब हिरमान की अमली शक्ल। हनफिया के पास हाजिब हिरमान भी नहीं, हाजिब नुकसान भी नहीं। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास हाजिब नुकसान बना है, उसकी शक्ल आपके सामने आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और वो ये है, अच्छा तो पहले एक मसला बना लेते हैं, उसके बाद आएंगे निस्बतों की तरफ। आप लोग काफी एक मसला बनाइए ताकि एक मसले का रहल सहल हो जाए। दो बेटी पोती पोता पोती पोती और पोता और माँ। दो बेटी पोती पोता माँ। अब इसको आप लोग बनाइए, मैं 1 मिनट के लिए कलम रोक लेता हूं, आप लोग बनाइए कापी पर, उसके बाद फिर मैं बनाता हूं। तो कौन सही बना रहे हैं कौन गलत बना रहे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। बोर्ड पर मैं सही वाला बना देता हूं, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, पहले कापियों में बना लीजिए। अब आप लोगों ने क्या बनाया वो आप चेक कर लीजिए। आप जो लोग बना रहे हैं अभी बोर्ड नहीं देखें, मैं बना रहा हूं खामोशी से। जो बना रहा है अपना मुकम्मल कर ले।
اب آپ لوگوں نے صحیح بنایا یا نہیں بنایا وہ دیکھ لیجیے. اب یہاں بورڈ پر جو لکھا گیا ہے اس کے اعتبار سے چیک کر لیجیے. چلیے جن کا صحیح ہے بہت اچھا ہے. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پوتا اور پوتی کے درمیان ایک ہے. تو اب کسی کو اشکال ہو رہا ہوگا کہ دو بیٹی نے جب ثلثان لے لیا تو پوتی کے لیے بچا ہی نہیں تو کیوں لے گی. تو یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ محجوب ہونے والی پوتی اپنے محاذات کے پوتے کے ساتھ یعنی اپنے بھائی میت کے پوتے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں. پوتی اپنے محاذات کے میت کے پوتے یعنی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. محجوب ہونے والی پوتی اپنے محاذات کے پوتے کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. اب یہاں پر پوتی اور پوتا کو ایک ملا ہے. اب اس ایک میں جو ہے کیسے تقسیم کریں گے. چچیرے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, پوتی پوتا چچیرے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ میت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. میت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. میت کے ایک بیٹے کی بیٹی ہے میت کی پوتی, اور میت کے دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے, آپس میں چچیرے ہیں, لیکن میت کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. میت کا رشتہ دونوں سے یکساں ہے, اس لیے چچیرے ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں پڑے گا. اب یہاں پر جو ہے ایک حصہ کو ان دونوں میں کیسے تقسیم کریں گے. للذکر مثل حظ الانثیین, اس ایک کو کیا کریں گے تو ایک کو 3 سے تقسیم کرنا پڑے گا. گویا کہ 33 پیسہ اگر یہ 1 روپیہ ہے تو 33 پیسہ پوتی کو جائے گا اور 66 پیسہ جو ہے پوتا کو جائے گا. 66 پیسہ پوتا کو جائے گا. 3 حصہ کرنا پڑے گا, 2 حصہ پوتا کو 1 حصہ پوتی کو. اگر یہ 1 روپیہ ہے تو 33 پیسہ پوتی 66 پیسہ پوتا. تو اب یہ بات جو ہے آگے باب التصحیح کا باب آ رہا ہے, اور اس کی تمہید کے طور پر 2 اعداد کے درمیان نسبتوں کو جاننے کا باب آ رہا ہے. باب ہے اب آج سے جو ہے وہی ہے. فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتباین والتوافق بین العددین المختلفین. اس طرح کا عنوان ہے 2 اعداد کے درمیان نسبتوں کو جاننا. تو یہ فصل جو ہے اب جو شروع ہو رہی ہے وہ اصل میں تصحیح کا باب, تاکہ ہم بنا سکیں, تصحیح کے باب کو سمجھ سکیں اور مسئلہ بنا سکیں, اس کا وہ مقدمہ ہے. نسبتوں کو جانے بغیر ہم باب التصحیح کو صحیح طور سے سمجھ نہیں سکیں گے. اب سراجی میں ہوتا کیا ہے کہ سہام جو ہے بغیر کسر کے ہر وارث کو مل جائے. اب یہاں پر جو ہے ایک سہام پوتی اور پوتا کو دیں گے تو کسر کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ جائے گا. ایک کا 1 تہائی ادھر اور 1 کا 2 تہائی ادھر, اس کو بولتے ہیں کسر. پوائنٹ کو جو ہے جیسے کہ 1.5 روپیہ ہے
یہ ہو گیا کسر. 1.5 روپے جو ہے 1.5 روپے یہ کیا ہو گیا کسر. 1.5 روپے یہ کیا ہو گیا کسر. 1.25 روپے یہ ہو گیا کسر. 1.25 روپے 1.25 سہام. تو یہاں پر میں کسر کو خالی بول رہا ہوں, مکمل عدد میں نہ آئے, مکمل عدد میں سہام نہ آئے. اب یہ مکمل عدد ہے 4, یہ مکمل عدد ہے, اور 2 بیٹی ہے, 4 سہام ہے, تو ہر بیٹی کو 2 سہام ہو گئے. لیکن ایک کو جو ہے پوتا اور پوتی میں اگر سہام کو بانٹنا ہے تو کسر واقع ہو جائے گا. کسر یعنی پوائنٹ کا مطلب یہ ہوا یعنی مکمل عدد میں نہیں, مکمل عدد میں نہ ملے, مکمل عدد میں نہ ملے, پوائنٹ میں ملے. ہاں یہ جو ہے اصل میں یہ روپیہ نہیں ہے, یہ ہے سہام آشاریہ. ہاں اردو میں پوائنٹ کو اردو میں آشاریہ بولتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک سہام ہے. اب ایک سہام کے 3 حصے ہوں گے, ایک سہام کے 3 حصے ہوں گے, ایک سہام کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ پوتی کو, 2 حصہ پوتا کو. تو ایک سہام کے 3 حصے کریں گے تو جواب پوائنٹ میں آئے گا, کسر میں آئے گا, آشاریہ میں آئے گا, ٹکڑوں میں آئے گا. تو مکمل عدد میں نہیں آئے گا, مکمل عدد میں جواب نہیں آئے گا. ٹکڑوں میں آئے گا, کسر میں آئے گا, پوائنٹ میں آئے گا, آشاریہ میں آئے گا. یہ سب ایک ہی بات ہے. تو کسر کو دور کرنے کا طریقہ باب التصحیح ہے. ہم ایک کو ایسا تقسیم کریں کہ بغیر پوائنٹ کے, بغیر کسر کے, بغیر آشاریہ کے سب کو سہام مل جائے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے باب التصحیح. تو باب التصحیح کو سمجھنے کے لیے اب ضروری کیا ہے؟ 2 اعداد کے درمیان نسبتوں کو جانا. تو کسر وغیرہ کی بات مزید آ جائے گی, میں نے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا. تو اصل آج جانیے آپ کہ 2 اعداد کے درمیان, 2 اعداد کے درمیان, 2 اعداد کے درمیان نسبت چار میں سے کوئی ایک ہوگی. 2 اعداد کے درمیان نسبت, بلکہ یہ کہہ لیجیے 2 اعداد کے درمیان کل نسبتیں 4 ہیں. تعبیر میں بدل دیتا ہوں, 2 اعداد کے درمیان کل نسبت 4 ہے. تماثل, تداخل, توافق, تباین. اگرچہ کہ ایسا بھی طریقہ ہے کیلکولیٹر کے دور میں کہ باب التصحیح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تصحیح کا باب پڑھے بغیر بھی ہر وارث کا ترکہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے, آسانی سے, مشکل میں جائے بغیر. لیکن باب التصحیح کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ باب المناسخہ جو ہے اس کو کرنے کے لیے تصحیح جاننا ضروری ہے. باب المناسخہ میں تصحیح سے چھٹکارا نہیں ہے. تو اس لیے مناسخہ اگر سمجھنا ہے تو تصحیح کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. خالی تصحیح کا معاملہ ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے کہ تصحیح کی آج کے دور میں ضرورت نہیں ہے. کیلکولیٹر پر جو ہے ترکہ کی تقسیم ہو جاتی ہے تصحیح کے باب میں جائے بغیر, تصحیح کے باب میں جائے بغیر ترکہ کی تقسیم ہو جاتی ہے کیلکولیٹر پر. لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ اگلے ابواب کو ہم سمجھ سکیں. تو خیر وہ سب باتیں آ جائیں گی. اب 2 اعداد کے درمیان کل نسبت 4 ہے. کوئی بھی 2 عدد لیں آپ,
آپ لیں کہ 4 ہے، دوسرا عدد 4 ہے، یا آپ جو ہے 6 لیں، دوسرا عدد بھی 6 لیں، تو ان دو اعداد کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو جب دو اعداد، تو تماثل کیا ہے؟ تماثل یہ ہے جب دونوں اعداد برابر ہو. یہ تو بالکل آسان ہے، دونوں اعداد برابر ہوں تو یہ تماثل ہے. 4 4 تماثل، 6 6 تماثل، 20 20 تماثل، 50 50 تماثل، 25 25 تماثل، یعنی برابری. تماثل کیا ہے؟ برابری. 17 17 تماثل، 18 18 تماثل. تو دو اعداد ہمارے سامنے آئے، تو دو اعداد جب برابر ہوں تو وہ تماثل ہے. یہ تو بالکل آسان ہے. اب آگے جو ہے تداخل، جو بڑھیں گے تھوڑا مشکل ہوتا جائے گا. جب چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک تعبیر ہے. جب چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے. اب جیسے کہ 18 ہے اور 6 ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تداخل. 6 نے 18 کو کاٹ دیا 3 مرتبہ میں. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑے میں آ گیا، وہ بڑا والا عدد چھوٹے والے عدد کے پہاڑے میں آ گیا. یا اگر اس کو آپ کاٹیں گے، تقسیم کریں گے، تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اب جن کو تقسیم نہیں آتی ہے ان کے لیے ذرا مشکل بات ہو جائے گی. آپ جو ہے جب بڑے کو تقسیم کریں چھوٹے سے تو کچھ بھی نہیں بچے. 6 طریقہ 18، کچھ بھی نہیں بچا. جواب آیا 3. جواب آیا 3. بڑے عدد کو چھوٹے عدد نے کاٹ دیا، یعنی تقسیم کر دیا. قسمتاً صحیحتاً، اس کو بولتے ہیں عربی میں قسمتاً صحیحہ. جب کچھ نہ بچے تو قسمتاً صحیحہ. 6 طریقہ 18، 18 کو 18 سے مائنس کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ کیا ہے عربی زبان میں؟ قسمتاً صحیحہ، جب کچھ بھی نہ بچے. قسمتاً صحیحہ. تو تعبیرات مختلف ہیں، بہرحال کوشش کیجئے کہ آپ سب لوگ سمجھ جائیں. اور اگر اس کو خاص طور سے نہ سمجھیں تو اس کا ایک آسان انداز بھی ہے، وہ بات میں ابھی پیش کرتا ہوں. اصل جو ہے توافق اور تباین کا مسئلہ ہے. یہ تو آسان ہے، جب چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، یہ ایک تعبیر تھی. دوسری تعبیر یہ ہے، دوسری تعبیر کیا ہے؟ چھوٹے عدد کو ایک گنا، چھوٹے عدد کو 2 گنا یا 3 گنا یا اس سے زیادہ کریں، یہاں تک کہ وہ بڑے عدد کے برابر ہو جائے. تو یہ ہے تداخل کی دوسری تعبیر. اب 18 ہے،
اور 6 ہے, 18 بڑا ہے. اب 6 کو جو ہے بڑھاتے جائیے, 2 گنا کر دیجئے. 6 میں جو ہے مزید 6 ملا دیجئے تو 12 ہوا. مزید جو ہے 6 ملا دیجئے, مزید 6 ملا دیجئے تو 18 ہو گیا. تو 6 میں جو ہے 6 کو 3 گنا کر دیے, 6 میں 6 ملائے, پھر 6 ملائے تو 18 کے برابر ہو گیا. بڑے کے برابر ہو جائے. چھوٹے عدد کو اتنا ہی بڑھاتے گئے, چھوٹے عدد کو 2 گنا 3 گنا یا اس سے زیادہ کریں یہاں تک کہ وہ بڑے عدد کے برابر ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے, تداخل کی تعبیر ہے, تداخل کی تعریف ہے. اور بات ایک ہی ہے, جب چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے وہ ایک تعبیر ہے. دوسری تعبیر یہ ہے, اور تیسری تعبیر جو ہے اس کی جو ہے تعبیر بہت ساری کی گئی ہے, بلکہ 4 تعبیر کی گئی ہے. اب اتنی تعبیرات کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے, ایک میں الگ سے کتاب سے ہٹ کر تعبیر اختیار کروں گا. تیسری تعبیر یہ ہے, اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو, یہ کتاب کی تعبیر, بڑے عدد کا جز ہو تو یہ تداخل ہے. اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کا جز ہو تو یہ تداخل ہے. یہ بھی ایک تعبیر ہے. خلاصہ سب کا ایک ہی ہے, بس یہ ہے کہ تعبیر کا فرق ہے. اب آپ 18 اور 6 اس کو آزمانا ہے کہ تداخل ہے, تماثل ہے, توافق ہے, تباین ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 6 یہ 6 جو ہے یہ 18 کا جز ہے. یعنی کہ اگر آپ 18 کے 3 حصے کریں, 18 کے 3 حصے کیجیے, آپ 18 کے 3 اجزاء کیجیے, 18 کے 3 اجزاء کیجیے. جیسے میں بولوں کہ 18 میٹر کپڑا 3 حصوں میں کر دیجیے. 18 میٹر کپڑا 3 حصوں میں کر دیجیے. ہر حصے میں کیا آئے گا, کتنا میٹر ہوگا, 6 میٹر 6 میٹر 6 میٹر. تو 18 کے یہ 3 اجزاء ہو گئے, 18 کے یہ 3 اجزاء ہو گئے. یہ بھی 18 کا ثلث, یہ بھی 18 کا ثلث, یہ بھی 18 کا ثلث. اگر 3 اجزاء ہیں تو ثلث نکل گیا. 18 کا ثلث 6, 18 کا ثلث 6, 18 کا ثلث 6. گویا یہ 6 جو ہے بڑے عدد کا جز ہے. اب دوبارہ مثال دیکھیے, 18 میٹر کپڑا 3 حصوں میں بانٹنا ہے, 3 بھائیوں کو برابر برابر بانٹنا ہے 18 میٹر کپڑا. تو ہر بھائی کو جا رہا ہے 6 میٹر 6 میٹر 6 میٹر. تو 6 میٹر کیا ہے 18 کا تہائی حصہ ہے. تو 6 میں 18 تک پہنچ گئے. تو یہ کتنے خانے بنے, یہ ہے پہلا خانہ, یہ ہے پہلا خانہ, یہ 6 پہلا خانہ, یہ 6 ہے دوسرا خانہ, یہ 6 ہے تیسرا خانہ. 3 خانے بنے. گویا کہ 18 کا ثلث ہے, 3 خانے بنے. تو گویا کہ یہ 6 کیا ہو گیا, 18 کا ثلث ہو گیا, 3 خانہ بنا. اگر آپ جو ہے مزید دیکھ لیں, آپ 16 ہے اور 4 ہے, تو آپ یہ دیکھیں 16 کے آپ جو ہے یہ 4 کیا 16 کا جز ہے. دیکھیے تو 4 4
4 4 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ पर चार जगह हो गई, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। गोया के 16 की ये चौथाई है, हर 4 16 की चौथाई है, हर 4 16 की चौथाई है। अब 16 मीटर कपड़ा है, 4 भाइयों को देना है, हर भाई को मिला 4 4 मीटर, 4 मीटर, दूसरे भाई को 4 मीटर 8 हो गया, तीसरे भाई को 4 मीटर 12 हो गया, चौथे भाई को 4 मीटर 16 हो गया। तो ये 4 जगहों पे है, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो गोया के 16 की ये चौथाई है। इत्तेफाक से चौथाई में 4 ही आ रहा है, यहाँ चौथाई में यहाँ 4 ही आ रहा है। चार जगह भी है, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। पहले भाई के घर, दूसरे भाई के घर ये गया कपड़ा, तीसरे भाई के घर ये कपड़ा गया 4 मीटर, चौथे भाई के घर ये 4 मीटर कपड़ा गया। तो चार घरों में गया, 4 जगह है, और इत्तेफाक से हर जगह में 4 ही है। 4 जगह में क्या गया, और हर चौथाई में 4 4 है। लेकिन यहाँ 3 खाने बने। 18 के, जब छोटा अदद 6 है तो 18 के 3 खाने बने, 18 के 3 अज्जा बनाए गए, 6 6 6। ये 6 जो है तिहाई है, ये 6 तिहाई है, ये 6 तिहाई है, तिहाई तिहाई तिहाई, 3 तिहाई है, तिहाई तिहाई तिहाई, 18 हो गया। तो 18 को 3 खानों में कर दिया, ये कपड़ा 3 घरों में गया। 18 की तिहाई 6, 18 की तिहाई 6, 18 की तिहाई 6। तो मालूम यह हुआ कि छोटा अदद जुज हो बड़े अदद का, छोटा अदद जुज हो बड़े अदद का। तो ये तदाखुल की मिसाल है, ये तीसरी ताबीर है। अगर छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो, ये तदाखुल है। अब जो है मैंने कहा कि एक ताबीर बहुत आसान सी आपको बतला रहा हूं मैं। ये सब ताबीरात किताब समझने के लिए है, उसको कोई खास जरूरत नहीं है। यह है कि जब वो याद रहेगा तो पहुंचना आसान होगा, फैसला करना आसान होगा, ये बात तो है। तो बहरहाल अब ये सब ताबीरात क्या है, किताब समझने के लिए, वरना जो है अमली तौर पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से बनाएंगे, कैलकुलेटर की जुबान में हम ये कह सकते हैं कि अगर हाँ, बड़े अदद बड़े अदद बड़े अदद को कैलकुलेटर में बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करें। कैलकुलेटर पे बड़ा अदद पहले क्लिक करें, तकसीम का निशान डालें, पहला क्लिक कौन सा होगा, बड़ा अदद, जैसे कि 18। पहले इसको क्लिक कर दिया, फिर तकसीम को क्लिक कर दिया, फिर छोटे अदद को क्लिक कर दिया, फिर बराबर को क्लिक कर दिया। सही है, 8 भी हो सकता है। खैर आपका सवाल मैं बाद में देखता हूँ। पहले देखिए, कैलकुलेटर की जबान में समझा रहा था मैं। बड़ा अदद, पहले बड़ा अदद क्लिक कीजिए, तकसीम क्लिक कीजिए, और छोटा अदद क्लिक कीजिए, फिर बराबर क्लिक कीजिए। 1 2 3 4, 4 मरतबा आपको कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, तो जवाब आ जाएगा आपको 3। ये खुद ब खुद ये जवाब आएगा। तो कैलकुलेटर की जबान में हम क्या करेंगे, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करें। अब जो है, अब अगर पॉइंट में जवाब ना आए, पॉइंट में जवाब ना आए तो तदाखुल है। पॉइंट में जवाब ना आए तो तदाखुल है। यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी नजर तो आ रहा होगा, हाँ आ रहा है। कैलकुलेटर की जबान में
بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے تقسیم کریں. کیسے؟ بڑا عدد پہلے کلک کریں، پھر تقسیم کلک کریں، پھر چھوٹا عدد کلک کریں، پھر برابر کلک کریں. یہ 4 مرتبہ کلک کریں. جواب پورے عدد میں آئے یعنی بغیر پوائنٹ کے، سمجھیے تداخل ہے. بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے تقسیم کریں. اب اگر پوائنٹ میں جواب نہ آئے تو تداخل ہے. اب کسی بھی عدد کو آزما لیجئے. آپ 24 اور 12 لے لیجئے، 36 اور 12 لے لیجئے، 48 اور 12 لے لیجئے، 48 اور 16 لے لیجئے، تو آپ کو جواب جو ہے کیلکولیٹر دے دے گا. آپ جو ہے آزما کے دیکھ لیجئے. یعنی آپ کے سامنے پھر تو 16 کا 8 بھی ہو سکتا ہے. اصل میں آپ کے پاس چھوٹا عدد کون سا ہے؟ آپ کے پاس 2 اعداد ہیں، 16 اور 8 ہے. 16 اور 8 ہے تو ہم یہ کریں گے کہ ایک 8 اور لکھ دیں گے تو 16 ہو گیا. 2 خانہ ہوا، گویا کہ 16 کا نصف ہے 8 اور 16 کا نصف ہے 8. ہاں، تو چھوٹا عدد جو ہے، چھوٹا عدد کون سا ہے وہ اصل چیز ہے. اگر آپ 8 ہی لے رہے ہیں چھوٹا عدد تو 8 پھر 8 لکھیے، لیکن 16 ہو گیا. تو 2 خانے میں ہو گیا، 8 اور 8 2 خانہ. 2 خانے کا مطلب یہ ہے کہ 16 کا وہ نصف ہے، چونکہ نصف ہی کا مخرج 2 ہوتا ہے. جب کسی چیز کو کاٹیں اور دو خانہ بنے تو سمجھیے کہ نصف کا معاملہ ہے. چھوٹا کئی عدد بڑے عدد کو کاٹے گا تو نسبت کیسے سمجھیں گے؟ چھوٹا سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے، کوئی تیسرا نہیں دیکھنا ہے. چھوٹا عدد سے مراد ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے، کہیں اور سے چھوٹا لانا نہیں ہے، کہیں اور سے چھوٹا نہیں لانا. وہ توافق والی مثال ہو جائے گی. انہی 2 اعداد میں سے جو چھوٹا ہے اس چھوٹے سے تقسیم کریں گے. 16 اور 12. تو یہاں پر جو ہے یہ مثال جو ہے تداخل کی نہیں بنے گی، چونکہ اس کا جواب پوائنٹ میں آئے گا. اب آپ 16 کو جو ہے تقسیم کریں گے 12 سے تو 1.5 جواب آئے گا. پوائنٹ میں جواب آ گیا، اس کا مطلب تداخل نہیں ہے. تو تقسیم جو کرنا ہے چھوٹے والے عدد سے، تو چھوٹے والے عدد سے مراد اسی 2 اعداد میں جو چھوٹا ہے. اب اگر جواب آ رہا ہے پوائنٹ میں تو تداخل نہیں ہے. ہم نے کیلکولیٹر پر آسان انداز بتلایا کہ انہی 2 اعداد میں جو چھوٹا ہے اس چھوٹے سے کاٹیے. جواب پوائنٹ میں آ رہا ہے کیا؟ جواب پوائنٹ میں آ رہا ہے کیا؟ تو تداخل نہیں ہے. اب 16 12 میں تداخل نہیں ہے، جواب پوائنٹ میں آ رہا ہے. پوائنٹ کا مطلب وہی کسر ہے، یعنی 1.5 پونے 2. آپ کسی ساتھی سے ایک مرتبہ پوچھ لیں پوائنٹ کا مطلب جو ہے. اب جیسے کہ 3 روپیہ ہے، 2 آدمی کو دینا ہے تو 1.5 روپیہ ہوا. 1.5 تو 1.5 جو ہے 1.5 پون سوا پاؤ یہ سب جو ہے پوائنٹ ہے. 1.5 ایک منٹ ذرا سے بند ہو گیا. تو آن پون میں جواب نہیں آنا چاہیے. ہاں، تقسیم کرنے کے بعد کوئی عدد آئے اس کے بعد پوائنٹ نہ آئے. اب جو ہے میں آپ کو اس میں بعض ساتھی جو ہے حساب میں بہت کچے ہیں تو کسر بھی تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں اور پوائنٹ بھی واضح کر دیتا ہوں. یہ سب چیزیں چونکہ بعض حضرات کے لیے بالکل واضح ہیں اور بعض کے لیے مشکل ہے. تو اصل میں ہمارا نشانہ کتاب میں کیا ہے؟ سہام کسر میں نہ جائے. اب جیسے پوتا پوتی کو ایک ہی ملا تھا تو ایک سہام کو بانٹیں گے تو ایک کو جو ہے تہائی، پوتی کو تہائی، 1/3 اور پوتا کو 2/3 سہام ملا ایک کا. یہی کسر ہے. تو اب اگر جو ہے کسی وارث کو 5 سہام آئے، اب 5 سہام آئے اور 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں تو 5 سہام 2 بھائی میں کیسے بانٹیں گے؟ تو 2.5 2.5 یہ بٹے میں ایسا لکھتے ہیں 2.5.
اور कैलकुलेटर में जवाब किस तरह आता है 2.5 5 का मतलब 50 होता है जब तनहा ये पॉइंट है ये बीच में पॉइंट है देखिए ये नुक्ता क्या है पॉइंट है तो ये 2 रुपया है अगर ये रुपया है तो ये 2 रुपया है और ये पॉइंट के बाद वो 50 पैसा है पॉइंट का मतलब क्या होता है कि 2 रुपया मुकम्मल और अगले अगले तीसरे रुपये का 100 हिस्सा में से 50 हिस्सा 100 हिस्सा पॉइंट के बाद जो भी आए पॉइंट के बाद अब आप समझिए पॉइंट को जो कैलकुलेटर पे आता है पॉइंट तो पॉइंट के बाद जो भी अदद आ रहा है समझिए कि 100 हिस्से किए गए हैं और उसमें से उतना दिया गया जितना पॉइंट के बाद आ रहा है अब इस मिसाल में 5 रुपया है एक भाई को कितना देना है 2.5 रुपये तो आपने कैलकुलेटर पे जो है यूं किया 5 तकसीम 2 बराबर ये आपने कैलकुलेटर पे किया 5 को क्लिक किया तकसीम को क्लिक किया 2 को क्लिक किया 5 रुपया है तकसीम है 2 भाई है कैलकुलेटर ने जवाब दिया आपको 2.5 यानी कि 50 अब पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि 2 रुपये तो एक भाई को मुकम्मल है 2 रुपये मुकम्मल 2 रुपये मुकम्मल अगला रुपया अगला रुपया अगला रुपया 2 के बाद अगला यानी तीसरा रुपया अगला रुपया यानी तीसरा रुपया यानी तीसरा रुपया ये हुआ अगला रुपया 2 रुपये मुकम्मल दे दिए और अगला रुपया जो तीसरा रुपया है का 100 हिस्सा किया गया का 100 हिस्सा किया गया जिसमें 50 हिस्सा और ये जब इत्तेफाक से 1 रुपया में 100 पैसा भी होता है 1 रुपया में 100 पैसा भी होता है तो ये जिसमें 50 हिस्सा ये 50 पैसा भी हो गया यानी 50 पैसा 1 रुपया में 100 पैसा भी होता है इत्तेफाक से तो 100 हिस्सा पॉइंट के बाद जो भी अदद आ रहा है तो अगला रुपया जो तीसरा रुपया है उसका 100 हिस्सा किया गया जिसमें से 50 हिस्सा यानी 50 पैसा दिया गया 50 पैसा दिया गया अब इसको गौर से देखिए चूंकि ये बात जो है बहुत इब्तदाई है लेकिन समझने की कोशिश करें सही है तो 5 रुपया 2 भाई को देना है तो कैलकुलेटर की आपने मदद ली तो 5 क्लिक किए तकसीम क्लिक किए 2 क्लिक किए और बराबर क्लिक किए 4 मरतबा क्लिक किए कैलकुलेटर ने आपको जवाब दिया 2.50 बास जवाब आएगा 2.5 5 का मतलब होता है 50 तो ये 2.5 रुपये हुए तो ये क्या है ये पॉइंट है यही पॉइंट है 2 रुपये मुकम्मल और अगला रुपया जो तीसरा रुपया है उस तीसरा रुपया का 100 हिस्सा किया गया पॉइंट के बाद जो भी आए समझिए कि 100 हिस्सा किया गया वो जहन में रहता है पॉइंट के बाद जो भी जवाब आया है यहाँ 50 आया तो क्या मतलब हुआ कि अगला रुपया का 100 हिस्सा किया गया अगला रुपया यानी तीसरा रुपया का 100 हिस्सा किया गया जिसमें कितना दिया गया 50 हिस्सा जिसमें 50 हिस्सा इत्तेफाक से 50 पैसा भी होता है तो 50 दिया गया तो पॉइंट में आना जवाब का मतलब क्या हुआ कसर पॉइंट में जवाब आने का मतलब क्या हो गया कसर हो गया तो पॉइंट अगर आ गया जवाब में समझिए कि कसर है ये क्या हो गया 2.5 हाँ मुकम्मल नहीं होता पॉइंट में जवाब आना ही कसर की अलामत है हाँ चलिए समझ गया आप माशाल्लाह तो पॉइंट में आना ही कसर है तो पॉइंट के बाद जो भी है
گویا کہ 100 حصہ کر کے اتنا دیا گیا. تو تیسرا روپیہ کا 100 حصہ کیا گیا جس میں 50 حصہ یعنی 50 پیسہ دیا گیا ایک بھائی کو. اب 50 پیسہ جو بچ گیا اور مزید 2 روپیہ, چوتھا روپیہ اور پانچواں روپیہ. تو دوسرے بھائی کو کیا دیا گیا؟ دوسرے بھائی کو کسر جو ہے ایسا لکھیں گے, دوسرے بھائی کو چوتھا روپیہ اور پانچواں روپیہ اور پانچواں روپیہ اور تیسرے روپیے کا آدھا. تو 250 بھی ہو گیا اور تیسرے روپیے کا آدھا. یہ بہت ابتدائی باتیں ہیں, خیر اتنی گہرائی مت جائیے. یہ سب جو ہے بنیادی چیزیں ہیں, اس کو سمجھ لیں جلدی اور اس کی پریکٹس بھی کسی سے کر لیں, کیونکہ یہ بنیادی چھوٹی چیزیں اگر نہیں سمجھیں گے تو بعد میں تصحیح کا باب بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں, تو اگلا 2 روپیہ مکمل پہلے بھائی کو اور اگلا روپیہ یعنی تیسرا روپیہ کا 100 حصہ کیا گیا جس میں 50 حصہ یعنی 50 پیسہ دیا گیا پہلے بھائی کو. دوسرے بھائی کو چوتھا روپیہ مکمل اور پانچواں روپیہ مکمل اور تیسرے روپیہ کا آدھا. تو 2.5 اس کو بھی ہو گیا, 2.5 اس کو بھی ہو گیا. لیکن جواب کیا دیا کیلکولیٹر؟ 2.50. تو پوائنٹ جب آ گیا سمجھیے کہ کسر ہو گیا, یہ 2.5 ہو گیا. اگر جواب جو ہے کسی موقع پر جواب یوں آ جائے 3.15 پوائنٹ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ کسر ہو گیا. پوائنٹ آ گیا سمجھیے کسر ہو گیا. اب مزید جو ہے آپ کو یہ عرض کروں, اب تو ٹائم بھی کم ہے تو پوائنٹ ہی کو میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آئندہ آپ تمام حضرات کو کام آئے. اس میں بہت سارے لوگ ماہرین میں سے ہیں, وہ اگر آپس میں مذاکرہ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا تھا. اب جو ہے میں نے مثال دی کہ 3.15 جواب آیا مثال کے طور پر. تو 3.5 جواب آیا کہ کسی بھی چیز کو کاٹنے پر تقسیم کرنے پر 3.15 آیا جواب. تو اگر یہ چیز ہے کون سی؟ تو جیسے کہ 3 ایکڑ, یہ کیا ہے 3.15 ایکڑ زمین. اب اس کو جو ہے غور سے دیکھ لیجیے. 3.15 ایکڑ زمین ایک بھائی کو ملی, آپ نے یہ جواب دیا 3.15 ایکڑ زمین ایک بھائی کو ملی. کیا مطلب ہوا؟ اب آپ غور کر لیجیے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ 3 ایکڑ مکمل 3 ایکڑ مکمل زمین اور 15 کا مطلب کیا ہوا؟ چوتھے ایکڑ کے 100 حصے میں سے 15 حصے مزید ملیں گے. اگر 3.15 ایکڑ آپ دے رہے ہیں کسی کو, آپ نے یہ جملہ اس کو کہا, ایک وارث کو آپ نے یہ جملہ کہا کہ 3.15 ایکڑ آپ کو زمین مل رہی ہے, تو کیا مطلب ہوا کہ 3 ایکڑ تو مکمل ہے, 3 ایکڑ مکمل زمین مل رہی ہے, چوتھے ایکڑ کے 100 حصے میں سے 15 حصے مزید ملیں گے. یہ مطلب ہوا 3.15 کا. تو پوائنٹ کے بعد جو بھی عدد ہے تو کیا مطلب ہوا کہ 100 حصے میں سے اتنا ہے. پوائنٹ کے بعد جو بھی ہے سمجھیے کہ 100 حصے میں سے اتنا ہے. یہ جملہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. پوائنٹ کے بعد جو ہے جو بھی ہے, خاص طور سے جب 2 عدد آئے, کبھی کبھی 3-4 عدد آ جاتا ہے, کبھی 6-7 عدد آ جاتا ہے, ایسے آپ جو ہے
100 کو تقسیم کریں گے 3 سے کیلکولیٹر پہ تو جواب جو ہے بہت لمبا آ جاتا ہے. اب 3 3 3 3 3 3 اب یہاں 5 6 3 آ جاتا ہے. آپ کر کے دیکھیں گے 100 ڈیوائڈیڈ 3 اور برابر اکول یہاں تک کیلکولیٹر کو کریں گے جواب کیلکولیٹر آپ کو یہ والا دے گا. جواب کیلکولیٹر یہ والا دے گا. تو ہم نے اب آپ کو سمجھایا خالی یہاں تک کا 2 عدد کا پوائنٹ کے بعد خالی 2 33.33 یہاں تک کا میں نے جواب دیا کہ 33 روپے مکمل اور اگلا جو 1 روپیہ ہے 34واں روپیہ 34ویں روپیے کے 100 حصے میں سے 33 حصہ اگلے 34ویں روپیے کے 100 حصے میں سے 33 حصہ. اور اگر آپ اس کو بھی لے لیں گے تیسرا والا بھی لے لیں گے یہ یہاں تک 3 لے لیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ 34واں روپیہ جو ہے 34واں روپیہ اس کے 1000 حصے کیے گئے. جب 3 عدد آ جائے تو سمجھیے کہ 1000 حصے میں سے 333 1000 حصے میں سے 333 حصے 333 حصے. جب 2 عدد ہو تو 100 حصوں میں سے اتنا. جب 3 عدد آئے تو 1000 میں سے 333 حصہ. پھر ایک اور آگے بڑھ جائیں گے تو 10,000 میں سے 34ویں روپیے کا 10,000 حصہ کیا گیا اور 3333 حصہ دیا گیا. اور اگر اس کو بھی اگر لے لیں گے تو 34ویں روپیے کا 1,00,000 حصہ کیا گیا 1,00,000 حصہ میں سے 33,333 حصہ دیا گیا. تو وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی تو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عام طور سے پوائنٹ کے بعد 2 عدد ہی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. البتہ سونا وغیرہ کی تقسیم میں چونکہ ملی گرام جو ہے 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے تو اس میں 1000 کے اعتبار سے بھی ذرا دیکھتے ہیں وہ خیر بعد میں دیکھیں گے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ 3.15 ایکڑ زمین ایک بھائی کو زید کو ملی تو کیا مطلب ہوا کہ 3 ایکڑ آپ کو مکمل مل رہی ہے اور چوتھے ایکڑ کے 100 حصے میں سے 15 حصے مزید ملیں گے. تو یہاں پر دیکھیں پوائنٹ کے بعد 2 عدد ہے 2 عدد کا مطلب کیا ہے کہ 100 حصے اگلے ایکڑ کا 100 حصہ کر کے 15 حصہ. تو میں نے جو ہے کوشش کی کہ آپ جو ہے بات کو کیچ کریں گے اور بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب مزید ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے. اب آپ مثال کے طور پر دس میٹر کپڑا ہے 10 میٹر کپڑا اور 4 بھائی ہیں. بھائی کتنا ہے 4 بھائی 4 بھائی 10 میٹر کپڑا. ہر بھائی کو کتنا ملا 10 میٹر کپڑا ہے 4 بھائی ہیں. تو آپ کی مدد لیے 10 کو کلک کیا پہلا کام. دوسرا کام تقسیم کو کلک کیا اور تیسرا کام آپ نے 4 کو کلک کیا. 4 بھائی ہیں تو 4 سے تقسیم کیا 10 کو اور برابر کو کلک کیا آپ نے تو آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب دے رہا ہے 2.5. اب 5 کا مطلب میں نے کیا بتلایا تھا آپ کو اگر تنہا عدد آ جائے اس میں اس کے بازو 0 چھپا ہوا ہے 50 یہ 50 0 چھپا ہوا ہے. اس کو بتلاتا ہوں میں کہ 5 حقیقت میں 5 جو ہے جب حقیقت میں 5 آئے تو پھر جواب کیا آئے گا وہ بارے بتلاتا ہوں. پہلے اس کو دیکھ لیجیے آپ. جواب آیا 2.50 جو 5 آیا آپ کے کیلکولیٹر پہ وہ 50 ہے سر. اس کو مان کے چلیے آپ. اب کیا مطلب ہوا ہر بھائی کو 2 میٹر مکمل 2 میٹر مکمل اور مزید 1 میٹر
کہ 100 حصے میں سے 50 حصے دیں گے. یہ مطلب ہوا 2.50 10 میٹر کپڑا، 4 بھائی، 10 کو تقسیم کیا، 10 کلک کیا، تقسیم کلک کیا، 4 کلک کیا اور برابر کا نشان کلک کیا. تو یہ برابر ہے 2.50. تو کیا مطلب ہوا؟ ہر بھائی کو 2 میٹر مکمل، مزید 1 میٹر کے 100 حصے میں سے 50 حصے یعنی آدھا، اگلے میٹر کا آدھا، اگلے میٹر کے 100 حصے میں سے 50، اگلے میٹر کے 100 حصے میں سے 50 کا مطلب آدھا. تو 2 اور آدھا میٹر، یہ مطلب ہوا. تو اگلے میٹر کے کتنے حصے ہو گئے؟ 2 میٹر مکمل اور اگلے میٹر کے 100 حصے، 100 حصے میں سے 50 یعنی آدھا. نہیں اب تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حساب میں کمزور ہے، اس سے عرض کر رہا ہوں. اب میں جو ہے آخری بات، 2-3 منٹ رہ گیا ہے، آخری بات جو بتلا رہا تھا کہ اگر واقعی پوائنٹ کے بعد 5 آئے، واقعی پوائنٹ کے بعد 5 آئے تو جواب کیسے آتا ہے؟ تو 5 اگر آئے، جیسے آپ جو ہے کلک کریں جیسے کہ آپ جو ہے جواب جو ہے اگر واقعی 5 جو ہے جواب میں آئے تو 2.05 آئے گا. 2.05 کا مطلب ہے 5 اور 2.5 خالی آئے اس کا مطلب ہے 50. یہ بات یاد رکھیے آپ. اگر واقعی 5 آ رہا ہے تو یوں آئے گا جواب. اب اگر میں کہوں آپ کو کہ اگر میں کہوں کہ آپ جو ہے 24 کو کاٹیے، آپ 24 روپیہ ہے اور اس کو دینا ہے 20 آدمی میں، مثال کے طور پر دیکھیے جواب کیا آ رہا ہے. 24 روپیہ اور 20 آدمی، تو جواب کیا آ رہا ہے؟ 24 آدمی 20 روپیہ. جواب بتلائیے آپ لوگ. 24 روپے 20 آدمی، جواب کیا آ رہا ہے؟ 1.20 آ رہا ہے. چلیے اچھا، اور اگر میں یوں کر دوں کہ چلیے اور میں چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں، چلیے 23 سے کاٹیے. 24 روپیہ 23 آدمی، اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ 24 روپے 23 آدمی. ہاں چلیے 1.04 آیا جواب. دیکھیے اور کیلکولیٹر کیا بتلایا؟ 1.04. یہ ہے 4. حقیقت میں یہ ہے 4. اگر 4 ہی اگر واقعتاً ہو تو 0.04 آئے گا، خالی 4 نہیں آئے گا، خالی 4 نہیں آئے گا. دیکھا آپ نے کیا مطلب ہوا؟ 24 روپے 23 آدمی میں جب تقسیم کیے تو 1.04 آیا. یہ ہے واقعی 4 پیسہ. تو 4 پیسہ کے لیے کیا آیا؟ 0.4. 0 پہلے آ جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. اور تو مطلب کیا ہوا کہ ہر بھائی کو 1 روپیہ مکمل اور اگلے روپیہ کے 100 حصے میں سے 4 حصہ یعنی 4 پیسہ. تو 4 پیسہ 0.4 ہوا، نہ کہ خالی 4.
بلکہ 04. اور ٹائم بھی ہو گیا. اور یہ مزید بات کو مضبوط کرنے کے لیے یا آخری بات ختم کرتا ہوں. 2.5 2.5 کا 2 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 ضرب 2. 2.5 کا 2 گنا 5. اب آپ جو ہے اس کو 5 یا 5 کے بجائے 50 ہے. 50 پیسہ ہے. یہ 5 روپیہ 5 پیسہ نہیں ہے، 50 پیسہ ہے. اسی لیے آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب نکال رہا ہے؟ آپ 2.5 کلک کیجئے، 2.5 اور انٹو یعنی ضرب کا نشان، اور پھر 2 کو کلک کیجئے. جواب کیا آیا؟ جواب آیا آپ کو کیلکولیٹر پہ 5 آیا. جواب آپ کو 5 آیا. تو کیا پتا چلا کہ یہ 50 پیسہ ہے. یہ 2 روپیہ ہے، یہ 5 کیا 50 پیسہ ہے. تب تو 5 روپیہ جواب آیا. تو پوائنٹ کے بعد جب تنہا عدد آ جائے تو سمجھیے کہ بازو میں 0 چھپا ہوا ہے. 0 چھپا ہوا ہے. تبھی تو جو ہے 5 جواب آیا. 2.5 5 روپے ہوئے. 2.5 کا 2 گنا 5 روپے. تو آپ نے جو ہے کیلکولیٹر پر کلک کیا کیا؟ آپ نے 2 کلک کیا، پوائنٹ کلک کیا، 5 کلک کیا، پھر ضرب کا نشان کلک کیا، پھر 2 کلک کیا، پھر برابر کا نشان کلک کیا. جواب خود بخود آ گیا 5. تو پتا کیا چلا کہ یہ 5 پیسہ نہیں ہے، 50 پیسہ ہے. یہ 50 پیسہ. خالی تنہا عدد آ جائے تو وہ بازو میں 0 چھپا ہوا رہتا ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے پوائنٹ کی کچھ باتیں آپ حضرات کو چونکہ بعض اس میں واقف نہیں تھے، اور مجھے اندازہ ہے کہ بعض اس میں ماہر ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ذرا گھر میں جو جانتا ہوں ان سے کچھ سیکھ لیں پوائنٹ وغیرہ کی بات، تو آئندہ جو ہے مسائل بنانے میں سہولت ہو جائے گی. تو بہرحال آج کا درس تو یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ پوائنٹ وغیرہ جاننا ضروری ہے آج کے دور میں. اس کے بغیر حساب بتلانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپ نے 0 چونکہ ڈال دیا 2.05 یعنی 5 پیسہ ہے یہ، اس لیے جواب جو آیا ہے 4.1. تو 1 کا مطلب ہے 10. 4 روپے 10 پیسے. 0 چھپا ہوا ہے 1 کے بازو. 4 روپے 10 پیسے ہوئے گیا. بات برابر ہے؟ بات برابر ہے. آپ نے 0 پہلے رکھا ہے تو 5 پیسہ ہے یہ. تو 2 روپے 5 پیسے، اس کا ڈبل ہو گیا 4 روپے 10 پیسے. تو 4.1. 1 کا مطلب ہے 10. 1 کے بازو 0 چھپا ہوا ہے. صحیح. تو بہرحال آپ حضرات نے کچھ ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. دونوں کا فرق لکھ دیا. بالکل صحیح. تو بہرحال آج کا درس جو ہے بعض ساتھیوں کے لیے اتنا مفید نہیں رہا چونکہ وہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں، لیکن جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے کوئی خاص طور سے آج کا درس تھا. تو بہرحال ان سے یہ اپیل ہے کہ ذرا ان سب چیزوں کو پوائنٹ وغیرہ کو اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ پوائنٹ کا مزید کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ پوائنٹ کو سمجھ لیں. چلیے تو کچھ جو حضرات نہیں جانتے تھے ان کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، کچھ باتیں ذہن میں آئیں یا نہیں آئی. چونکہ حساب ایسی چیز ہے کہ مناسبت نہیں ہوتی ہے تو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. وہ سب باتیں پوتا پوتی کی بات باب تصحیح میں آئے گی. باب تصحیح جب پڑھیں گے تو اس کا جواب خود بخود مل جائے گا آپ کو. ابھی تو خالی نسبتوں کو جان لیجیے آپ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.